لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی اس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی قوم کو مستقبل کی عزت کی زندگی سے محروم کرنا ہو تو اس کا رشتہ ماضی سے کاٹ دیا جائے۔ گزرے ہوئے زمانے میں ان کے بڑوں کے کیا کارنامے تھے،
گزرے ہوئے زمانے میں ان کے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس سے آنے والی نسل کا رشتہ توڑ دیا جائے تو وہ مستقبل کی عزت والی زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں ادھر ادھر کی معلومات اور تعلیمات پر بہت زیادہ زور ہے۔ دو چیزوں کی کمی ہماری تعلیم میں جان بوجھ کر شامل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آنے والی نسل کا رشتہ ماضی سے کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سب معلومات حاصل کریں گے، دو چیزوں کے اندر ہمارے مسلمان طالب علم بہت پیچھے ہیں۔ ایک تاریخ کا مطالعہ اور دوسرا سیرت اور صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ۔ جب تک ہم ان دو چیزوں پر عبور حاصل نہیں کر لیتے، تاریخ اسلام اور سیرت الرسول کا مطالعہ اور معلومات ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دور ہے۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ کی حکومت ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ محمد شاہ کی حکومت برائے نام ہی رہ گئی۔ مرہٹوں وغیرہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مزید اس حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ارباب اقتدار کو جو خطوط لکھے اور ان کو جھنجھوڑا اور ان کو بیدار کیا، وہ قابل مطالعہ ہیں۔ ان میں سے ایک خط جو حکومت کے ایوانوں میں افسران بالا تھے ان کی طرف جو لکھا، اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو تاکہ تمہیں آخرت کے بارے میں معلومات ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے باطل کے مقابلے میں کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی نہ تو سیرت الرسول کا مطالعہ رہ گیا، نہ ہی تاریخ اسلام پر مطالعہ کرنے کو ہم تیار ہیں۔ سنی سنائی باتیں اور کانٹ چھانٹ کیے ہوئے تراشے ہم نے بجھان کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کو دیکھیں تو بہت سے تاریخی واقعات ایسے ہیں جن کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ چونکہ ہم نے تاریخ پڑھنی نہیں، سیرت کا مطالعہ کرنا نہیں، اس لیے جو ہے وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اور رمضان المبارک جہاں قرآن کا مہینہ ہے،
جہاں پر اللہ کی عبادات کرنے کا مہینہ ہے، جہاں پر اللہ کے نام کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور گڑگڑانے کا اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، وہاں پر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھی دیکھیں۔ یہ رمضان ہمیں ہمارے اسلاف کی یاد دلاتا ہے، یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائہا خدیجہ، کہ اے لوگوں کائنات کی سب سے بہترین عورتوں میں وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی، جنہوں نے اپنا تمام کا تمام مال رسول اللہ کے قدموں میں لا کر اس وقت ڈال دیا تھا جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی مجھے سب سے زیادہ غیرت حضرت خدیجہ پہ آیا کرتی تھی، جب بھی کوئی گھر میں کام ہوتا آپ گوشت تقسیم کرنے لگتے، فرمایا کرتے اے عائشہ یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیج دو۔ جب بھی گھر میں گفتگو ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دی تھی۔ آج بعض لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہوئے سنائی دیں گے کہ صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہیں، باقی 3 بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ پیچھے سے لے کر آئی تھیں۔ نانا میرے بھائی، چاروں کی چاروں بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہیں۔ اور نہ رسول اللہ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، وہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کو تسلی دی تھی جب آپ غار حرا سے پہلی وحی کو لے کر آئے تھے، کپ کپی تاری تھی، بخار کی کفیت ہو چلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے تو خطرہ ہے کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تسلی دینے والی رسول اللہ کو خدیجہ الکبریٰ تھی۔ فرمایا میرے سرکار آپ کو اللہ کیوں ضائع نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، غریبوں کے کام آنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اے میرے سرکار جس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں اللہ اس کو کبھی یوں ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ مبارک کے اندر مکہ المکرمہ میں ہوا تھا۔ پھر جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی خوشی عطا فرما دی۔ اللہ نے اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے فتح آپ کو عطا کر دی۔ 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ مکہ المکرمہ کو فتح کروا دیا۔ مکہ المکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، تمام کا تمام عرب زیر نگین آ گیا، تمام کے تمام دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا موقع اسی ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمایا تھا۔ اور نہ فتح مکہ کی تاریخ کا مطالعہ تو کرو، اس کے خد و خال کو تو پڑھ کر دیکھو، تمہیں رسول اللہ کی زندگی نظر آئے گی کہ ہمارا پیغمبر کس اخلاق کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آنے والا تھا۔ جہاں پہ ہمارا پیغمبر تلوار چلانے والا تھا، وہاں پر ہمارا پیغمبر اخلاق کے ذریعے دلوں کو فتح کرنے والا تھا۔ اپنے ذاتی دشمنوں کو عام معافی کا اعلان کر کے رسول اللہ نے ایسی مثال قائم کر دی، قیامت تک کے لیے ایسی مثال قائم نہ ہوگی۔ تو فتح مکہ ایک مستقل موضوع ہے، ہم جمعے کے اندر تو یہ تمام تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی، لیکن آنے والی نسل کو یہ آگاہ کیا جانا چاہیے کہ میاں یہ بھی مطالعے کے قابل ہے موضوع، اس کا مطالعہ کرو، سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو کس شان و شوکت کے ساتھ فتح کیا اور اس کے اثرات اللہ کی مخلوق پر کس طریقے سے مرتب ہوئے۔ تو فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ پھر جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو اسی دھرتی پہ ہوا۔ جب آپ جنگ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر کو دفنا کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، ادھر رسول اللہ جنگ بدر میں فتح حاصل کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور وفات 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کے کردار کیا تھا۔ ادھر ادھر کی معلومات ہوگی لیکن اپنے پیغمبر کے خاندان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو 58 ہجری 17 رمضان المبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، جس سے سب سے زیادہ لاڈ اور محبت کا برتاؤ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 17 رمضان المبارک کو سن 58 ہجری کو ہوا ہے۔ آج ہمیں اس کے بارے میں بھی کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ جس عائشہ کے بارے میں خود حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اے میرے شاگردو، اللہ نے مجھے تمام ازواج مطہرات سے 4 باتوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی،
مجھ سے نکاح کیا تو میں کم واری تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بیوہ تھی۔ حضرت عائشہ کے علاوہ باقی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ تھی جو بیوہ تھی۔ بیوہ ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح اور شادی کی تھی، اور امت کو اس میں یہ سبق دیا تھا کہ بیوہ عورت سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے سب کی سب شادیاں وہ بیوہ عورتوں سے کی تھی، لیکن آج ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی آگے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر زناکاری عام ہو گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان عورتوں کا یہ حق آج دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جڑے بندے رنڈے ہو جاتے ہیں وہ دوسری شادی کرنے واسطے تیار کوئی نہیں، جڑیاں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں وہ اگر دوسری شادی کرنے واسطے تیار کوئی نہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے رسول اللہ کی زندگی کا تو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی آئے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے صرف اکیلی ہی کمواری عورت تھی جس سے رسول اللہ نے شادی کی۔ میں وہ عورت ہوں جس کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اور کسی کے بستر پر جب رسول اللہ لیتے ہوتے اللہ کا قرآن نہ آیا۔ عائشہ صدیقہ کے پاس لیتے ہوئے اللہ کا قرآن اسی حال میں نازل ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لوگوں مجھے یہ بھی اعزاز ہے، اللہ نے میری پاک دامنی کی گواہی قرآن کریم میں دے کر سورۃ نور کے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بھی بخشا، میری شادی سے پہلے جبریل امین آتے ہیں، ریشم کا کپڑا ہے، اس میں میری تصویر ہے، رسول اللہ کے سامنے آ کر پیش کر دی۔ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ یوں چاہتے ہیں، اللہ یوں فرماتے ہیں، ہم آپ کا نکاح اس خاتون سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے۔ یہ اعزاز صرف عائشہ صدیقہ کے حصے میں آیا کہ جبریل جن کی تصویر لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میاں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل حاضر ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو کتنی خوش قسمت ہے، یہ جبریل کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ عائشہ صدیقہ کائنات کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ ابو بکر، بلکہ کیا فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر۔ اس میں بھی محبت کا پہلو ٹپکتا ہے۔ کائنات والوں کو بتایا
کہ او میاں صدیقہ کائنات کا مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے دل میں کیا ہے؟ پھر ایک اعزاز اللہ نے صدیقہ کائنات کو ایسا دیا، کائنات کے اندر کسی کو وہ اعزاز نہ نصیب ہوا۔ حجرہ عائشہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو قیامت تک کے لیے سنا دیا کہ اے میرے پیغمبر صدیقہ کائنات کے گھر میں آرام کرو، میری رحمت کے فرشتے روزانہ 70,000 آ کر اس جگہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تمام ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے گھر میں بقیہ دن گزاروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور لوگوں میری عزت کے کیا کہنے، میرے اعزازات کے کیا کہنے، ادھر رسول اللہ کا آخر وقت ہے، میں نے مسواک اپنے منہ میں چبا کر رسول اللہ کو دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں ڈالا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے نبی نے اسی جگہ سے پیا، جس پیالے سے عائشہ صدیقہ منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، رسول اللہ ہاتھ سے چھین کر اسی جگہ اپنا منہ مبارک لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی چون رہی ہیں، بوٹی کھا رہی ہیں، رسول اللہ نے چھین لی، اسی جگہ سے آپ اپنا منہ لگا کر بوٹی کھانے لگ گئے۔ یہ اعزاز عائشہ کائنات کو ملا۔ آخر وقت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک کو میرے سینے سے یوں لگایا ہوا ہے اور میرا سر، میری پیشانی رسول اللہ کے چہرے کے ساتھ مس کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے مبارک سے آپ کی پشت مبارک لگی ہوئی ہے۔ اسی حال میں اللہ نے پیغمبر کی روح کو پرواز کیا۔ یہ اعزاز عائشہ کو ملا۔ آج اس عائشہ کے بارے میں کوئی زبان چلائے گا تو اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ آج اس عائشہ کے بارے میں کوئی بکواسات کرے گا تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت برسایا کرتے ہیں۔ تو میاں اس عائشہ کائنات کا مثال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا جب آخر وقت تھا، کہا گیا کہ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کر دیں، فرمایا نہیں، مجھے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں دفن نہ ہوتے تو میں نے اپنے لیے یہ جگہ چھوڑی تھی دفن ہونے کے لیے، لیکن عمر کا مقام ایسا ہے کہ میں عائشہ اپنی تمام خواہشات کو قربان کرتی ہوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور مقام پر۔ تو میاں یہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جن کے صدقے سے امت کو تیمم کا حکم ملا، تیمم کا حکم عائشہ کائنات کی برکت سے ملا۔ صحابی رسول کہنے لگے اے عائشہ، اے ابو بکر، تمہارا خاندان بڑی برکتوں والا ہے، تمہارے خاندان کی وجہ سے، تمہارے گھرانے کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو میاں آؤ مطالعہ کریں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ سیرت عائشہ ایک کتاب ہے، سیرت عائشہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کرو، اپنے گھر کی خواتین کو کہو کہ سیرت عائشہ کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کی اس چہیتی بیوی کا کردار امت کے سامنے کیا ہے۔ پھر اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ ہے، اسلام میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ جس
جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یوم الفرقان، جس کو اللہ کا قرآن یوم فرقان کہتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی لڑائی، مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرنے والی لڑائی، متقی اور غیر متقی لوگوں میں فرق کرنے والی جنگ، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ جہاد امت کے سامنے آتا ہے۔ ادھر رسول اللہ کو اطلاع ملتی ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، جس کے اندر کافی ساز و سامان ہے، کافی مال تجارت ہے، جو تمام کا تمام مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، چلو اس قافلے کو روکتے ہیں، شاید اللہ تعالی ہمیں مال غنیمت عطا فرما دے۔ صحابہ کو لے کر رسول اللہ مدینہ سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا راستہ روکے گا، ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا، تو اس کو اطلاع ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیرے خلاف نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے جلدی سے زمزم غفاری کو اجرت دے کر بھیجا کہ جاؤ مکہ جلدی پہنچو، ابو جہل کو اطلاع کرو کہ تمہارا تجارتی قافلہ لٹنے والا ہے، مدد کے لیے پہنچو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں۔ مدینہ سے نکل کر 1 میل کا سفر طے کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو روکا، قافلے کا جائزہ لیا، وہاں پر جو ہے وہ بچوں کا جذبہ جہاد بھی سامنے آیا۔ آج ہمارے بچوں کے جذبات کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں کے جذبات کھیل کود کے لیے ہوں گے، آج ہمارے بچوں کے جذبات کھیل کے لیے بےتاب ہوں گے، ڈرامے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، میچ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، سرکسیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ آؤ نا صحابہ کے بچوں کا جذبہ تو دیکھو، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ اور معوذ بھی حاضر ہوتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام بچوں کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اجازت عطا کر دی جائے۔ ہمارے بچوں کی زبان پر تو جہاد کا نام تک نہیں آتا، وہ جہاد کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی زبان پر بچے تو دور کی بات ہے، ہمارے نوجوان یہ بھی جہاد کا نام آج سننے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ کے بچے بےتاب ہیں جہاد کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے رسول اللہ سے اجازتیں طلب کر رہے ہیں۔ اور میرا بھائی یہ کب جذبات بنیں گے؟ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، جب ہمارے بچے یہ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب ہمارے بچے تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس کو قتل کرنے والے 2 بچے ہی تو تھے، اس کی گردن اتارنے والے 2 بچے ہی تو تھے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبات کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اصول تھا، وہ جس کو بھی اپنی فوج میں جس مجاہد کو بھرتی کرتا، اس نے اس کے لیے ایک وقت رکھا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ جہاد کے دوران بھی ہر مجاہد کے لیے لازم تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو، مجاہدین کا مطالعہ کرو۔ دیکھو صحابہ نے جنگیں کیسے لڑی تھی،
صحابہ نے فتوحات کیسے حاصل کی تھی، وہ کون سی قوت اور طاقت ان کو حاصل تھی کہ وہ کم تعداد میں زیادہ تعداد پر غالب آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج کیا بات ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج غزہ اور فلسطین کے بچے تڑپتے ہوئے جانے دے رہے ہیں، ہم جہاد کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے کہ جو فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتا ہے ہم ان پہ لاٹھیاں چلا رہے ہیں، جو فلسطین کا جھنڈا لہراتا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو ان کے حق میں بات کرتا ہے اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میاں کل قیامت کا دن ہوگا، ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہم مسلمانوں کا گریبان ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہوں گے، کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اپنے پیغمبر کو، کیا منہ دکھائیں گے صحابہ کو، کیا منہ دکھائیں گے ان حضرات کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ اسلام کی دولت ہمارے حوالے کی ہے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے، آج دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر چھا گئی کہ جہاد کا نام سننا بھی ہمارے ہاں جرم بن گیا۔ تو آؤ نا میرے بھائی جنگ بدر کا مطالعہ کرو، آپ کو وہاں پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے الفاظ بھی سنائی دیں گے، جنہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، ہم 313 کی تعداد میں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، وہ جدید اسلحہ لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے مشورہ طلب کر لیا، فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اب جنگ کریں یا مدینہ کو واپس چلیں؟ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس جانے کے لیے نہیں نکلے، جان دے دیں گے لیکن مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر صدیق بیٹھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑنے کو تیار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم لبیک کہہ کر آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں کی طرح جواب نہیں دیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ نانا اللہ کے رسول انہا معکم، آپ لڑنے کے لیے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلح کے لیے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر دریا میں کودنے کا حکم دیں گے ہم تیار ہیں، آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم تیار ہیں۔ حضرت مقداد بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو مجھ محمد کو مشورہ دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہم انصار کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم انصار کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں تمام کے تمام آپ کے قدم بقدم لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ جذبے تھے صحابہ کے۔ یہ کیسے جذبے آئیں گے؟ جب یہ مطالعہ کریں گے، جب یہ پڑھیں گے کہ حضرت سعد کی تقریر کیا تھی، حضرت مقداد کی تقریر کیا تھی۔ رسول اللہ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، اے میرے پیغمبر ان صحابہ کو لے کر آگے بڑھیے گا، میں خدا نے ان کے جذبات کو دیکھا ہے، میں خدا
کو نازل کر رہا۔ جاؤ بدر کے میدان میں، آج بھی وہ جبل رحمت تمہیں نظر آئے گا جہاں پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے، آج بھی وہاں پہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے فرشتے کب آتے ہیں؟ جب حضرت مقداد کی طرح، حضرت سعد کی طرح جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آؤ آج غزہ والوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کرو، فلسطین والوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھو فیصل آباد میں ایک نوجوان کے گلے پر وہ ڈور پھری، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، خاندان لٹ گیا، بہت برا ہوا۔ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے۔ ایک بچے کے گردن پر ڈور پھری، پتنگ کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، پتنگ والوں پہ چھاپے پڑنے شروع ہو گئے۔ اے مسلمان، غزہ کے بچے کٹ رہے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کو تو پھر بھی تیار نہیں ہے۔ جس طرح پتنگ کا بائیکاٹ کر رہے ہو کہ ہمارے نوجوان مر رہے ہیں، غزہ کے بچے تڑپ رہے ہیں، ان کی حمایت میں تم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔